قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کی چالیں اور شیطان کا مکر و فریب ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو جلدی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر میری شیطان کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری شیطان سے ملاقات کرا دے۔ تو ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے اور آپ کو جھک کر سلام کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے بوڑھے میاں آپ کون ہو؟ تو وہ بوڑھے میاں فرمانے لگے کہ میں وہی ہوں جس سے ملاقات کرنے کی آپ کی تمنا اور آرزو تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرے متعلق میرے دل و دماغ میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو آخر وہ کون سی بات تھی جس نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک کر رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے واقف تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب جانتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اتنا زیادہ عبادت گزار تھا، پھر آخر وہ بات کیا ہے جس نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے لیے روکے رکھا؟ اب شیطان کا جواب یہ سننے کے قابل ہے۔ شیطان نے فوراً جواب دیا کہ آپ کے جیسا مضبوط آدمی، اللہ والا آدمی، توحید پرست آدمی، جو اللہ کو اتنا زیادہ جانتا ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے، ایسا آدمی اور اتنا ڈینجر سوال مجھ سے کر رہا ہے، اور اس قسم کا گھٹیا سوال مجھ سے کر رہا ہے کہ جنید مجھے یہ بتاؤ کہ وہ سجدہ اللہ کے لیے تھا کہ اللہ کے علاوہ کے لیے تھا؟ حضرت جنید بغدادی تھوڑے دیر کے لیے ہوش کھو بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ایسی حالت ہو گئی کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میرے سینے سے اور میرے دل سے ایمان سلب ہو رہا ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا تھا اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، اس لیے کہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں تھا، سجدہ حضرت آدم کے لیے تھا۔ تو آپ کے ذہن میں کچھ جواب نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والوں کی اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، ایک بات آپ کے دل و دماغ میں ڈالی اور فرمایا کہ جنید اس سے پوچھو حکم دینے والا کون تھا، سجدہ کر یہ کہنے والا کون تھا؟ تو فوراً حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ دیکھ، یہ نہ دیکھ کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، بلکہ تو یہ دیکھ کہ سجدہ کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے۔ وہ مالک اور خالق کہہ رہا ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اس رب کو دیکھ، اور اسی کا نام توحید ہے، اسی ماننے کا نام توحید ہے۔ تو جب آپ نے اس کو جواب دے دیا تو شیطان بھی ہکا بکا رہ گیا۔ اس واقعے سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے اور یہ سیکھ اور یہ سبق ہم کو ملتی ہے کہ جو شیطان کے ڈاؤ ہوتے ہیں اور مکر و فریب ہوتے ہیں، وہ نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑتا ہے، نہ اولیاء کرام کو چھوڑتا ہے، نہ اللہ کے ولیوں کو چھوڑتا ہے، نہ قطب ابدال کو چھوڑتا ہے۔ وہ ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے جو بہکانے کے طریقے اور فندے اور جو جال ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ آدمی ان جالوں میں پھنس جاتا ہے اور پھر اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے صاف صاف طور پر کہا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، نہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر شیطان کی اور ہماری کشتی ہو رہی ہے۔ شیطان اور جو یہ نا ہمارا مد مقابل یہ شیطان ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اگر زندگی گزار رہے تو
تو پھر اس کشتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح ہم کو نصیب کرے گی۔ لیکن ہماری زندگیاں اللہ کے احکامات سے خالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے خالی ہے، تو پھر اب ہمارا مد مقابل یہ ہم پر غالب آ جائے گا، ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ شیطان کے مکر و فریب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ان مکر و فریب سے تمام امت کی حفاظت عطا فرمائے۔